ذاکر نائک کا کیا مسلک ہے؟ ذاکر نائک آدمی ٹھیک ہے یا نہیں؟ ذاکر نائک خبتی آدمی، خبتی سمجھتے ہو؟ جس بندے کے پاس علم کم ہوتا ہے اور عقل کو علم پہ غالب کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ ہم دبئی میں تھے، ایک مجلس چل رہی تھی، ایک مولوی صاحب فرمانے لگے کہ مولانا صاحب ذاکر نائک تو بڑا دین کا کام کرتا ہے۔ میں نے کہتے فاروق اعظم تو کام نہیں کرتے تھے، کہتے وہ تو اچھی بھی زیادہ کرتے تھے۔ تو میں نے کہا ذاکر نائک نے حضرت فاروق اعظم پر اعتراض کیا ہے، اس دین کا فائدہ ہی کیا جس پہ فاروق اعظم پر اعتراض شروع ہو جائے۔ ذاکر نائک کہتا ہے ہم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فتووں کو چیک کریں گے، دلیل کے مطابق ہو تو مان لیں گے، دلیل کے مطابق نہیں ہوں گے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ فاروق اعظم کے فتوے کو چیک کر رہا ہے، امام ابو حنیفہ کی بات ہے تو ذاکر نائک ایک ہی بات کہتا ہے، کہتے ہیں فقہ حنفی کو دوبارہ چیک کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا یہ بات فقہ مالکی کے بارے میں نہیں کہتا، فقہ شافعی کے بارے میں نہیں کہتا، فقہ حنبلی کے بارے میں نہیں کہتا۔ معلوم ہو کہ دین کی خدمت کے نام پہ وہ بھی حنفیت کی مخالفت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اور تم کچھ دنوں بعد مزید دیکھو ذاکر نائک نظریات لے کر اٹھا تقابل ادیان کا اور مفتی بن کے فتوی اس نے دین کے غلط دینے شروع کر دی ہیں۔ ذاکر نائک کا بڑا عقیدت مند تھا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا آخر جی ذاکر نائک میں کمی کیا ہے؟ میں نے کہا اس میں کمی تو کوئی نہیں ہے، اس میں خوبیاں بڑی ہیں۔ مجھے کہتے جی کون سی خوبیاں ہیں؟ میں نے کہا تم مینڈک کھا سکتے ہو؟ مجھے کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا کچھوا کھا سکتے ہو؟ مجھے کہتا جی نہیں۔ میں نے کہا ذاکر نائک تو کہتا ہے کھا سکتے ہو، کہتا جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا میں کتاب دیتا ہوں، سیڑھی دیتا ہوں۔ ذاکر نائک سے کسی نے پوچھا کہ مینڈک اور کچھوے کھا سکتے ہیں؟ ذاکر نائک فرمانے لگے قرآن کہتا ہے لحم طریہ، گوشت فریش ہونا چاہیے، خواہ مچھلی کا ہو خواہ مینڈک کا ہو۔ قرآن یہ نہیں کہ گوشت کس کو بس فریش ہو، لحم طریہ، خواہ مچھلی کا ہو خواہ مینڈک کا ہو۔ میں نے کہا مینڈک کھا لے، کہتے کراہت آتی ہے۔ میں نے کہا وہ کہتے ٹھیک ہے تجھے کراہت آتی ہے۔ ایک شخص کہنے لگا ذاکر نائک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ آپ جنت میں جائیں اور آپ کی گھر والی کے خامد کوئی اور بنے، تم برداشت کر لو گے؟ کہتا نہیں میری غیرت کے خلاف ہے۔ تو میں نے کہا ذاکر نائک کی کتاب ہے اسلام میں خواتین کے، اسلام میں حقوق نسواں۔ ذاکر نائک سے ایک لڑکی نے پوچھا جنت میں مرد جائے گا اس کو تو حوریں کہیں مل جائیں گی، عورت جنت میں گئی تو کیا ملے گا؟ کہتے ہیں مرد جنت میں گیا تو جنت کی بنی عورت ملے جس کو حور کہتے ہیں۔ اگر حور جنت، اگر عورت جنت میں گئی اس کو جنت کا بنا مرد ملے گا جسے حور کہتے ہیں، جسے حور کہتے ہیں۔ میں نے کہا برداشت غیرت کی کر لیں؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا وہ تو کہتا ہے کہ جس طرح مردوں کو حوریں ملیں گی عورتوں کو مرد ملیں گے، ان کو بھی حور کہتے ہیں۔ اور دلیل کیا دی؟ علم دیکھو دلیل کیا۔ میں نے کتاب کا نام دیا، تم گھر جا کر دیکھنا کہ میں غلط بات تو نہیں کہہ رہا۔ دلیل کیا دی؟ کہتا قرآن میں ہے زوجناہم بحور عین، ہم ان کا نکاح حور سے کریں گے۔ اور حور عام ہے، مذکر کو کہتے ہیں مؤنث کو بھی کہتے ہیں۔ میں نے کہا یار تو کیسا عجیب انسان ہے، عربی کی گرامر نہیں جاتا۔ زوجناہم، ہم کا نکاح کریں گے حور سے، تو ہم مذکر کو کہتے ہیں مؤنث کو؟ بھائی ہم ضمیر جو ہے مذکر یا مؤنث؟ تو جب ہم مذکر ہے تو مذکر کا نکاح جیسی ہوگا وہ عورت ہوگی یا مرد ہوگا؟ کہتے ہیں یہ دونوں کو شامل ہے، علم اور عقل دیکھو۔ لیکن کیونکہ آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ میڈیا کے شیدائی ہیں، میڈیا میں نظر آتا ہے، لوگ اس کو بڑی جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، مجھے جدہ میں ایک ساتھی کہنے لگا ذاکر نائک علماء حق میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا بات سمجھو، جو سرچ اور ریسرچ میں فرق ہے وہ علماء حق اور ذاکر نائک میں فرق ہے۔ کہتا جی میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا اچھا میں سمجھاتا ہوں۔ یہ جدہ میں آپ کے قریب بہت بڑا یہ کھیلنے کا گراؤنڈ ہے، اسٹیڈیم، اس کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے الاتحاد۔ میں نے کہا اس میں رات کو یہ عرب فٹ بال کھیلتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا بڑی بڑی لائٹیں لگی ہوتی ہیں رات کو دن کا منظر پیش کرنے کے لیے، اس لائٹ کا نام کیا ہے؟ میرے کہتے ہیں سرچ لائٹ۔ میں نے کہا جب دو ٹیمیں کھیلنے لگے اور ایک ٹیم گیند کو لائے اور جب کک مار کے گول کرنے لگے تو کوئی بچہ آئے اور لائٹ کو آف کر دے اور پھر آن کر دے، اسے کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں ریسرچ۔ میں نے کہا جلدی لائٹ کو سرچ کہتے ہیں اور اس کو آف کر کے آن کرو، اسے ریسرچ کہتے ہیں۔ تو جب کھیل عروج پر ہو کوئی بچہ اس کو لائٹ کو آف کر کے پھر آن کرے تو ریسرچ کرنے والے کو تم دعائیں دے گو کہ بہت اچھا کیا، جی پورا کھیل تباہ کیا ہے۔
ہے؟ میں نے کہا علماء کا مسلک یہ ہے کہ جس مسئلے پر 1400 سال کے فقہا سرچ کر چکے ہیں اسے ریسرچ نہ کرو۔ ذاکر نائک کہتے ہیں نہیں، ان مسائل کو ریسرچ کریں گے، 14 سالہ تحقیقات کو مان لیں تو علماء حق بنتے ہیں، اور ان کی دوبارہ تحقیق کریں تو ذاکر نائک۔ میں نے کہا جو سرچ اور ریسرچ میں فرق ہے وہ ذاکر نائک علماء حق میں فرق ہے۔ میں نے کہا مشکل بات تو نہیں ہے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا آخر ذاکر نائک بھی تو ہے نا کہ بہت بڑا آدمی ہے۔ میں نے کہا اتنا بڑا آدمی ہے کہ ڈاکٹر ہے۔ کہتا جی پھر؟ میں نے کہا ڈاکٹر بھی پی ایچ ڈی نہیں ہے، ڈاکٹر بھی MBBS ہے۔ مجھے کہتا جی پھر؟ میں نے کہا ایک کام مولوی صاحب کا ہے، ایک کام ڈاکٹر MBBS کا ہے۔ مجھے کہتا دونوں میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا بھی آپ نے پوچھا ہے، آپ نے ناراضگی نے بات سمجھنی ہے۔ اگر کبھی آپ نے نبض چیک کرانی ہو تو MBBS ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اگر آپ نے میدا چیک کرانا ہو MBBS ڈاکٹر کے پاس جاؤ، مثانہ چیک کرانا ہو MBBS ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اگر وہاں نہ جا سکو پیشاب چیک کرانے کے لیے بھیج دو۔ میں نے کہا اگر آپ کو پیشاب چیک کرانا پڑے اس کو تھیلی میں بند کریں اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس بھیج دیں، وہ MBBS اس کا یہ کام ہے، اور مسئلہ چیک کرانا پڑے آپ اس کو لفافے میں ڈالنا اور دارالعلوم دیوبند بھیج دینا، مسئلے والا لفافہ ہمیں بھیجنا، پیشاب والا لفافہ اسے بھیجنا۔ مسئلہ چیک کرنا عالم کا کام ہے، پیشاب چیک کرنا ڈاکٹر کا کام ہے۔ اب اس میں غلط بات تو نہیں ہے۔ اچھا آپ بتائیں کبھی آپ نے پیشاب چیک کرانا ہو تو آپ مدنی آتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ اسپتال۔ اور مسئلہ پوچھ رہا ہو تو پھر تو یہی تو میں روتا ہوں۔ مسئلہ پوچھنا تو عالم ہے، پیشاب چیک کرانا تو ڈاکٹر ہے۔ میں نے کہا اس سے پیشاب چیک کراؤ، مسئلے چیک نہ کراؤ، جو ان کا کام ہے وہ چیک کراؤ۔ اور یہ PhD ڈاکٹر نہیں ہے، MBBS ڈاکٹر ہے۔ مجھے کبھی تعجب ہوتا ہے جب میں تنقید کرتا ہوں نا تو بات دنیا دار کالج کا طبقہ کہتا ہے مولوی صاحب آپ نے اتنے بڑے آدمی پہ تنقید کی ہے۔ میں نے کہا اس نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہ تنقید کی ہے، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ امام ابو حنیفہ پہ تنقید کی ہے، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ حضرت حسین کی تنقید کی ہے اور یزید کی حمایت میں فتویٰ دیا ہے، تجھے کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ وہ اتنے بڑوں پہ تنقید کرے وہ تب بھی بڑا ہے، ہم ایسے پر تنقید کریں پھر بھی چھوٹے ہیں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔